پرویز صاحب ہمارے آتے ہیں اور سوال شروع میں تو آرام سے کرتے ہیں، اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل پٹری سے اتر جاتے ہیں، اور پھر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ان کا جو پارا ہے وہ اچانک سے گرم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی بات سنیں تو آپ کے بزرگوں کی بات غلط، ان کی بات سنیں تو ہماری بات غلط۔ میرے بھائی، آپ کیوں ان چکروں سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے کہ شیعہ کون تھا، سنی کون تھا؟ آپ اس کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتے کہ حق کیا ہے اور حق کیا ہونا چاہیے، حق کو کیسے ہونا چاہیے؟ اگر اہل سنت کے علماء مثلا سلیمان قندوسی پہلے کسی زمانے میں حنفی تھے اور انہوں نے تحقیق کر کے تشیع کو قبول کر لیا، تو اس میں آپ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے بعض علماء نے اس کو شیعوں کی فہرست میں لکھ دیا؟ چلیں ٹھیک ہے، پہلے وہ سنی تھے اور ان کی جب سنی تھے تو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ان کتابوں سے ہم حوالے دیتے ہیں جن میں سے کوئی شیعہ ایک بھی حدیث نہیں ہوتی، وہ خود جو ہے اہل سنت کی کتابوں سے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ محمد بن طلحہ نے تو باقاعدہ، شافعی نے تو وضاحت کر دی ہے کہ ایک بھی حدیث جو امام مہدی کے زندہ ہونے پر اور ان کے وجود مبارک پر جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں وہ شیعہ سورس سے نہیں ہے، انہوں نے خود کہا۔ اب وہ اگر کہیں کہ نہیں بھئی جو بھی 12 اماموں کے بارے میں کتاب لکھ دے وہ شیعہ ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے آپ کے بعض علماء جو ہے ان کو بھی شیعہ کہتے ہیں، بابا کوئی سنی تھا، شیعہ ہو گیا، پہلے سنی تھا تو پہلے ذرا اس پر تو غور کرو کہ کیوں بہت سارے اہل سنت کے چوٹی کے علماء آخری وقت میں وہ شیعہ ہو جاتے تھے، کیوں ہو جاتے تھے؟ کیا کوئی شیعہ کسی زمانے میں کوئی بڑی حکومتیں تھیں، شیعوں سے لوگوں کو پیسے ملتے تھے؟ یہ کیا انسان کی سوچ ہے کہ جو ایک جگہ پہ اٹک گئی ہے؟ آپ ذرا مطالعہ کریں کہ اگر ہو گئے ہیں، فرض کریں بہت سارے اہل سنت کے علماء آج بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے ہو رہے ہیں، عوام میں تو بہت ہو رہے ہیں، عوام سے ہٹ کر بھی علماء ہو رہے ہیں، آج اسی دور میں موجود ہیں، جائیں آپ ذرا پتہ کریں، ذرا دوسری دنیا کی خبر بھی لیں۔ ابھی اسی وقت انڈونیشیا کے اس کے اندونیزی کے جو ہے بہت بڑی شخصیت اہل سنت کی ڈاکٹر تیجانی ہے، بڑی تحقیق کی انہوں نے، آخر کار وہ شیعہ ہو گئے۔ اب ان سے پوچھیں، لوگوں سے وہ مناظرے بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء اہل سنت کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ پوچھیں کہ کیوں شیعہ ہو گئے؟ کیا شیعہ حکومتیں پہلے کوئی تھیں؟ کہاں حکومت تھی؟ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک تمہیدی طور پر ایک ملک کو حکومت کرنے کا موقع دیا شیعہ عقائد کی بنیاد پر، ورنہ کہاں دنیا میں شیعہ حکومت کرتے رہے ہیں بھائی؟ ہمیشہ پستے آ رہے ہیں، آج بھی پس رہے ہیں، آج بھی شیعہ ہونے کی سزا میں بہت سارے شیعہ شہید ہو رہے ہیں اور ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور آج بھی جو ہے وہ لوگ اتنا سب کچھ شیعوں کے قتل عام کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سارے اہل سنت کے شیعہ ہو رہے ہیں۔ تو کیوں ہو رہے ہیں؟ حق کیا ہے؟ اس پر توجہ دیں۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں میرے بھائی پرویز کو، آف ایئر بھی آن ایئر بھی، کہ اس ایک بات کو لے کر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ کون پہلے شیعہ تھا، کون سنی تھا، کس نے کس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ حق کیا ہے؟ حق پر کون ہے؟ اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ اس پر اگر ہم آ جائیں نا تو پھر انشاءاللہ یہ جو ایک خاص دائرے میں ہماری سوچ ہے نا، اس سوچ میں وسعت اور گہرائی پیدا ہوگی۔ امید ہے انشاءاللہ کہ ایک نہ ایک دن اللہ ہم سب کی ہدایت فرمائے گا، اور آپ میرے بھائی پرویز، آپ کی اس کوشش میں کہیں نہ کہیں ایک بات آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ چکر کہ کون شیعہ کون سنی، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے اور حق والے کون ہیں۔ عبد المجید صاحب سکر سے کسی نے ان سے کہا کہ علیہ السلام جو ہے وہ لقب ہے پیغمبروں کا، اور غیر پیغمبروں کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی کسی نے بنایا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں، کوئی حدیث ہے اس سلسلے میں، کوئی قرآن کی آیت ہے اس سلسلے میں کہ صرف نبیوں کو ہی علیہ السلام کہنا چاہیے؟ مجھے بتائے کوئی۔ اگر نہیں ہے تو کسی کا بنایا ہوا اصول کس بنیاد پر ہے؟ کوئی بھی اصول، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی روش، کوئی بھی رسم، کوئی بھی انداز اگر قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے تو ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اس طرح سوچنا چاہیے۔ علیہ السلام کا مطلب ان پر سلام ہو۔ میں ہر مسلمان کو سلام کرتا ہوں، ہر بار کرتا ہوں، تو سلام آپ کو کہتا ہوں، السلام علیکم، آپ پر سلام۔
اگر آپ موجود نہ ہو، آپ کی غیر موجودگی میں کہوں علیہ السلام، اس پر سلام، تو اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مخصوص ہے پیغمبروں کے ساتھ؟ یہ ہم نے طریقہ بنا لیا. کس نے آپ سے کہا کہ یہ طریقہ بنا لیں؟ یہ اصول کس بنیاد پر ہے؟ کوئی حدیث اس کے سلسلے میں ہو تو پیش کرو، کوئی آیت اس کے سلسلے میں ہے تو پیش کرو. نہیں تو خواہ یہ بات جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کے لوگوں کو بیچاروں کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ نہیں جی صرف نبیوں کے نام سے ہی علیہ السلام لگتا ہے. کیوں نہیں؟ علیہ السلام ہر اس شخص کے لیے ممکن ہے کہ جو صالح اور نیک ہو اور اللہ کا بندہ ہو، اور اگر کوئی معصوم ہو، اور اگر کوئی پاکیزہ ہستی ہو، اور اگر کسی کا شجرہ نسب اور حسب دونوں پاک و طاہر و مطہر ہوں، ان کو ہم ہزاروں لاکھوں سلام کریں تو اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اللہ تو اس دن کو بھی سلام کرتا ہے کہ جس دن ان کی ولادت ہوتی ہے، اور جب ان کی وفات ہوتی ہے اس دن پہ بھی سلام کرتا ہے، اور اس دن کو بھی سلام کہ جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ہے، اور جو انبیاء کے جانشین ہیں اور صالحین ہیں ان کے لیے بھی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو مخصوص کر رکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو بات ہے وہ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک غلط اصول ہم بنا لیتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کرتے کوئی ایسی اپنی طرف سے جوڑ توڑ کر کے ایک دلیل بنائیں. غلط اصول بنا لیا ہے کہ جناب مفضول بھی امام ہو سکتا ہے، افضل جو ہے وہ مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ غلط اصول ہے، عقل اس کو نہیں مان سکتی. نہ قرآن کی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی بھی افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کے پیچھے جاؤ. کسی بھی مفضول کی اقتداء کرنا معقول نہیں ہے، قرآنی نہیں ہے، سنت میں کوئی ایسی حدیث نہیں آئی ہے، لیکن بنا لیا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول نماز پڑھا سکتا ہے. اسی بنیاد پر حضرت عیسیٰ افضل ضرور ہیں، لیکن مفضول جو حضرت امام مہدی ہیں وہ جو ہے وہ اقتداء کریں گے. خدا کے بندو، ایک غلط اصول بنا کر کے جوڑ توڑ میں دلیل اس طرح کی نہ بناؤ، بلکہ عقل کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کے پیچھے جانا نہیں چاہیے، نہ پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. افضل ہو تو پھر مفضول کا کوئی کام نہیں ہے، وہ پیچھے ہی رہے. تو امام مہدی علیہ السلام افضل ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اچھا افضل کس طرح ہیں؟ اس لیے کہ وہ وقت کے امام ہیں. حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی ایکسپائر ہو گئی ہے، ان کی نبوت بھی ختم ہو گئی ہے. رسول اللہ کے آنے کے بعد کسی بھی نبی کی نبوت ویلڈ نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. رسول اللہ کی رسالت ہے، نبوت ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے. لہذا ویلڈ جو ہے وہ جو نبوت ہے وہ رسول اللہ کی ہے، اور آپ کا جو جانشین امام ہے وہ ویلڈ اپنے وقت کا امام ہے، اس لیے وہ افضل ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہے. اور اگر حضرت خضر، حضرت ادریس اور حضرت دیگر انبیاء علیہ السلام بھی آ جائیں ان سے بھی افضل ہے، سوائے رسول پاک کے، کیونکہ رسول اسلام جو ہے وہ خالی رسول نہیں ہے اور نبی نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کے امام بھی ہیں. یہ اصل ہیں، یہ بنیاد ہیں، یہ مرکز ہے، اور آپ کی جانشینی کو وہی تمام فضیلتیں حاصل ہیں کہ جو آپ کو حاصل ہیں سوائے نبوت و رسالت کے. محمد یعقوب صاحب نے دعائوں میں یاد رکھا. امداد اللہ صاحب نے عید نوروز کے بارے میں پوچھا. عید نوروز ایک قومی اور ملی تہوار ہے، اور حضرت زرتشت کے زمانے سے فارسی زبان بولنے والے لوگ، ایران اور ایران کے اطراف میں رہنے والے لوگ اپنے شمسی سال کے طور پر، سال کا پہلا دن کے طور پر مناتے آئے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں بھی جب عجمی مسلمان ہو کر آتے تھے تو رسول اللہ نے ان کو عید نوروز کے منانے سے منع نہیں کیا، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت سلمان کو عید نوروز کی مبارکبادی بھی دی. مطلب یہ کہ تمہاری یہ قومی عید ضرور ہے، لیکن ہم اس کو اگنور نہیں کرتے ہیں، یا اس کو ہم بدعت یا دین سے خارج نہیں سمجھتے ہیں. چونکہ ائمہ معصومین نے، رسول اللہ نے اس کو ختم نہیں کیا اور اس کو غیر مذہبی نہیں بتایا، اس لیے مذہب کا رنگ بھی اس کو مل گیا. چنانچہ کچھ اعمال بھی
کتابوں میں اس دن کے لیے ملتے ہیں، چنانچہ وہ دن گزر بھی گیا۔ محمد یعقوب صاحب نے دعاؤں میں یاد رکھا۔ عرفان شاہ صاحب لندن سے، بہت ٹائم کم ہے، میں چاہوں گا کہ مختصر الفاظ میں ان کی خدمت میں جواب دوں کہ کسی نے پوچھا کہ کیا جب معجزہ نہیں، کوئی مثلا وحی نازل نہیں ہوتی ہے جو نبی کو نازل ہوتی ہے، تو کیسے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء سے رسول اللہ کے 12 جانشین افضل ہیں؟ میرے بھائی، پرابلم ان کو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو بھی صحیح معنوں میں افضل مان نہیں سکے ہیں۔ ایک شخص صحیح معنوں میں انبیاء علیہ السلام کا امام، انبیاء علیہ السلام کا سید و سالار اور اشرف و افضل انبیاء ہمارے نبی کو مان لینا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لینا، تو پھر اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے یہ مسئلہ کہ آپ کے جو حقیقی جانشین ہیں، جو اللہ کی طرف سے آپ کی جانشینی کے لیے چنے گئے ہیں، وہ بھی آپ کی توسط سے، آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے دیگر انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ کیا یہ نہیں سنتے ہیں کہ ہمارے نبی کا معجزہ دیگر تمام انبیاء کے معجزوں سے افضل ہے؟ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ ہر چیز ہمارے نبی کی دیگر انبیاء کی چیزوں سے افضل ہے؟ تو ہمارے نبی کا جو جانشین ہے نا، جو الہی منصب پر، امامت منصوص من اللہ پر فائز ہے، وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے تمام دیگر انبیاء سے افضل ہیں۔ قرآن مجید نے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہہ کے آیہ مباہلہ میں حضرت علی علیہ السلام کو نفس رسول قرار دیا ہے۔ نفس رسول، جان رسول۔ اب مجھے بتائیں کہ رسول سے کوئی نبی افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کیا جان رسول سے کوئی دوسرا نبی جو ہے افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اتنی سمپل سی بات ہے، نہیں سمجھنا چاہتے، ہم کیا کریں؟ سمجھنے کی کوشش کریں تو رسول اللہ کے جو جانشین حقیقی ہیں، رسول اللہ ہی کی وجہ سے جان رسول ہیں، وسیع رسول ہیں، اس وجہ سے دیگر انبیاء سے وہ افضل ہیں، کیونکہ دیگر انبیاء کی نبوتیں ساری کی ساری انویلڈ ہو جاتی ہیں جب ہمارا نبی دنیا میں آیا اور آپ کی نبوت و رسالت کا اعلان ہوا، باقی تمام شریعتیں معطل کر دی گئیں۔ سب کی نبوتوں اور رسالتوں کا جو ہے وہ جو ڈیٹ ہے وہ ایکسپائر ہو گئی۔ اب ہمارے نبی کی نبوت چلے گی، ہمارے نبی کی رسالت چلے گی، چونکہ آپ ہی کے دین کے وارث جو ہیں وہ 12 امام ہیں، اس لیے وہ دیگر تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اس میں کوئی اتنی تعجب کی بات نہیں ہے، اور بہت ساری دلیلیں۔ اب یہ مولا علی کے لیے بھی کیا فرمایا حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ تو اس میں کوئی خاص قید نہیں لگائی سوائے انبیاء کے، یہ نہیں فرمایا کہ ما سوا انبیاء، نہیں، انبیاء سے ہٹ کر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جس کا بھی مولا ہوں، مطلقاً اس کا میں مولا ہوں، یا علی مولا ہیں، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ یعنی جب میں اگر آدم کا مولا ہوں تو علی بھی آدم کے مولا ہیں، اگر میں حضرت نوح، ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کا مولا ہوں تو یقیناً میں نے کہا نا کہ پہلے خود رسول اللہ کو بھی تو مولا مانو، ایک دفعہ رسول اللہ کو آقا اور مولا تسلیم کر لو اور امام الانبیاء مان لو، تو پھر علی کو بھی ان سے، دیگر انبیاء سے افضل ماننے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ عزاداری کیا ختم ہو جائے گی؟ عزاداری ظلم کے خلاف احتجاج ہے، امام کا آنے کا مقصد ہی ہے ظلم کے خلاف احتجاج کرنا، اور یقیناً امام کے آنے کے بعد بھی عزاداری تو رہے گی، کیونکہ یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے اور مظلوم کی حمایت کے لیے بہترین موقع ہے اہل بیت اطہار کا ذکر اور عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ مقصود حسین سید صاحب واٹفورڈ سے سوال کیا کہ بریلوی مسلک کے لوگ ہی امام مہدی کے متعلق ہم سے قریب ہیں، اور باقی لوگ، آپ کو میں نے آج بتایا کہ چاروں مسلک کے جو علماء ہیں ان میں سے سب نے جو ہے امام مہدی کے عقیدے کا اظہار کیا ہے، حتیٰ جو کٹر وہابی اور سلفی مسلک کے جو ہے وہ ابن تیمیہ ہے، یا پھر وہ جو ابن حجر ہے، ابن حجر حیثمی، یہ جتنے بھی ہیں نا صواعق محرقہ جو تشیع کے خلاف ان کے کفر کو ثابت کرنے کی کوشش جس میں کی گئی ہے، اس میں بھی انہوں نے امام مہدی کے وجود کو مانا ہے، ان کے عقیدے کو تسلیم کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلک مسلمانوں کا امام مہدی کو
نہیں مانتا ہو، نہیں، ہر مسلمان امام مہدی کے وجود کو مانتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، اس میں بریلوی اور دیوبندی اور آپ کے سلفی وہابی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوئے نہیں ہیں، ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہوں گے تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ وہی 12 جو خلفاء اور امام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، 12واں جو امام ہے، آخری امام مہدی ہے، جو سن 255 ہجری میں 15 شعبان المعظم کو سر و منرائی جگہ پر، جس کا آج نام سامرا ہے، اس جگہ پر امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی ہے، پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ اس دنیا میں اللہ کے حکم سے، ان کی قوت و طاقت، اللہ کی قوت و طاقت سے زندہ ہے۔